پھر یہ نہ کہ وہ تھے وہ ہیں ہر وقت موجود ہیں، وہ نہ ہو تو کائنات نہ ہو۔ آپ دل میں مضبوطی کر لیں، دیکھیں آپ کو رزق کی فراوانی ہوگی، مصیبتوں سے محفوظ رہو گے، کیونکہ جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ تو آپ ان کی نگاہ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کی باتیں مانیں، داڑھی رکھیں، نفلیں پڑھیں، نماز قضا نہ کریں۔ جو چیز آقا کو پسند تم کو پسند تو تمہارا رابطہ یہاں سے پیدا ہوگا، تم ان کی مرضی پہ چلو گے تو ہر چیز تمہاری مرضی پہ ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کو سکھاتا ہوں میں، اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو پکا کیا، محنت کی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہر مصیبت ایک دم آسان ہو جاتی ہے، رزق بھی خوب ملتا ہے، مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آ کے دیکھتے ہیں کہ موٹر تو بالکل ختم ہو گئی، جو بیچ میں تو صحیح سارے میں۔ معجزے آقا کی دعائیں طریقہ سکھاتے ہیں، جن میں رب رکھے انہیں کون سکے۔ اگر آپ ان کی پناہ میں آ جائیں آپ کا خوف و خطر سب ختم ہے، کیونکہ طریقہ ادریسیہ میں یہ کرم موجود ہے۔ ان کے تقاضۂ کرم نے لمبے قصے مختصر کرتا ہوں، کتابیں مصر میں چھپ چکی ہیں۔ جو طریقت میں آقا سے وفا کرے، محبت کرے، اس کی ضامن اور کفیل حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو اتنی بڑی ضمانت کفالت اس کو کیا چاہیے؟ اگر آپ نے 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑی اور وظیفے نہیں چھوڑے اور دل میں پکا ارادہ کر لیا میں نے اپنی زندگی مصطفیٰ کے حوالے کی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ہر چیز میں تمہاری رحمت آتی نہیں آتی ہے، تمہاری حالت بدل جائے گی۔ خدا کی قسم تم کہو کہ ہر چیز میں رحمت خیر ہو رہی ہے۔ یہ بڑے معجزے ہیں، ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ کسی ایک دوسرے کو دیکھ کے یہاں آ جاتی ہے، جب بھوکا مرتا تھا تو بڑی گھڑیاں پہنتا ہے اور لباس بدلتا ہے، پھر اس کا پوچھتے ہیں، کہتے ہیں وظیفے پڑھتا ہے کہاں سے؟ کہتے ہیں ایک شیخ مدینے سے آیا وہ وظیفے دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے نبی سے موافقت کرو، نبی سے محبت کرو، بس سب کچھ ہو جائے گا۔ ہوتا ہے تجربہ کریں، ہم تو تجربے کو بے ادبی سمجھتے ہیں، یہ آپ کا لیں تجربہ۔ یعنی تم نیت کے سچے ہو گئے نا دل میں کہ آپ مصطفیٰ سے موافقت کرتے ہیں، آپ کو وہ ہر چیز اچھی لگتی جو آقا جی کو اچھی لگتی ہے۔ آپ نے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور تم کبھی نماز پڑھو کبھی نہ پڑھو، قضا کرو واپس نہ کرو، اور نماز چھوڑنا کفر ہے، زنا سے بدتر گناہ ہے، قتل سے بدتر گناہ ہے۔ بے نمازی قبر میں خدا سانپ رکھے گا، آقا جی کے قیامت تک اس کو ڈسے گا اور باتیں کرے گا، میں تیرے لیے بیٹھا ہوا تھا یہاں۔ تم سنا نہیں تھا نبی پاک نے کہا تھا کہ بے نمازی قبر میں خدا تھا، میں وہی سانپ ہوں۔ کسی نے دیکھا اس کے حواس توازن بگڑ گیا، پھر کسی شیخ کے پاس گیا، علاج کیا، تھوڑا ٹھیک ہوا۔ بولا ایسے دیکھا جو حدیث میں سانپ ہے، آقا جی نے فرمایا میں نے دیکھا وہ بے نمازی کو تکلیف دے رہا تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا، کہتا تھا میں تیرے لیے بیٹھا ہوا تھا یہاں، میں وہی سانپ ہوں۔ دیکھا تو قبر میں تم نے جانا نہیں جانا ہے، اس کا وقت ہی نہیں ہے، تو ہر وقت تیاری رکھو۔ فرمایا صبح ہو شام کی انتظار مت کرو، شام ہو صبح کی انتظار مت کرو۔ جب وقت آ جاتا ہے تو موت کا تو وہ بیمار کو نہیں دیکھتی نہ صحت مند کو دیکھتی۔ وقت پورا ہو گیا، صحت مند ہو بیمار ہو بہانہ بن جاتا ہے، یعنی کہ بوڑھا ہو کے مر، کتنے جوان چلے گئے، کتنے صحت مند چلے گئے، اور کتنے بیمار بیٹھے گئے، 20 آپریشن پھر وہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے۔ تو یہ چیزیں آقا جی کی یاد کرنے رکھنی چاہیے، اس لیے وصیت اور نصیحت فرمائی امت کو، اکثر الذکر حازم اللذات، بہت یاد کرو موت کو، آقا جی کہتے ہیں، تاکہ ایمان کے تقاضے کے کام تم سے نہ چھوٹ جائیں، ایمان چھوڑ کے مرو۔ آقا کا جو مومن مرتد کو راحت ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے رحمتیں آ جاتی، لیکن ایمان والا بن کے مرے نا، وہ نماز بھی نہ پڑھے، حرام بھی کھائے، سود بھی کھائے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، تو یہ ایمان والا تو نہیں ہے نا۔ اور تم کو پتہ ہے صبح شام کا پتہ ہے آج کیا ہوتا ہے، گھر میں تمہاری کیا خبر موجود ہے، کل کیا ہوتا ہے، لیکن سکٹ نہیں لگا، صبح کہتے ہیں اسلام آباد میں زلزلہ آیا، سارے چلے گئے، چلو طوفان سامی آیا وہ کچھ کر گیا، عبرت نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، ہو تو 1 منٹ میں۔ لیکن آقا جی نے کہا خدا کی ڈھیل سے دھوکہ مت کھاؤ، خدا ڈھیل دیتا ہے، رحمت کرتا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، جوانی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، تو زیادہ کوشش کرو ایمان کے کام ہو جائیں۔ یہ زیادہ کوشش کرو لکھ پتی بن جاؤں تو ارب پتی بن جاؤں۔ آخر جی ماحول کا بڑا کہا ہے کہ آدمی کا دین اس کا دوست ہوتا ہے، تو دوستی خیال سے کرے، سب کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں، جو خدا رسول کی محبت کے معاملے میں اچھا اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے،
جو خدا رسول کی محبت میں اچھا نہیں اسے دوستی نہ رکھے، اس کی دوستی تو وہ ہلاک کر دے گی۔ اس سے سلام دعا رکھے، ظاہری سلام دعا، گھل مل کے نہ رہے، ان سے رشتہ داریاں نہ کرے، ہاں ان سے خرید و فروخت نہ کرے، بس دور کی سلام دعا۔ یہ باتیں آقا جی کی مان لیں تو رحمتیں آنی شروع ہو جائیں گی، اور جن کو سمجھائے، جن عمل کیا، ماشاء اللہ کے حالات بدل گئے، ان کا یقین بن گیا۔ آقا جی کی باتیں اور غلط نکلے کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں دیکھو آج تک محفوظ ہوں، اللہ آقا جی سے نہیں بدلا ہوں۔ حکومت گورنمنٹ سعودیہ نے کتنا زور لگایا، کچھ میرا بگاڑ نہیں سکی، تمہارے پاس آ گیا، تم بھی زور لگا لو، انسان کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا، اگر آقا جی کا مسئلہ میرے ساتھ ہے تو۔ اور تم آقا جی کے ساتھ ہو جا، تم خود ہی نہیں جاتے اس طرف۔ ہاں مصیبت آتی تو نماز اور تسبیح شروع کر دیتے ہو، مصیبت چلی جاتی ہے، پارکوں میں چلے جاتے ہو۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، 100 دفعہ ملتی ہے، اس کو قربان کر دو رسول اللہ پر، اور ہر چیز تم پہ قربان ہو جائے گی، ہر چیز آسان ہو جائے گی۔